جب بیٹی ماں ایک پریگننٹ ہوتی ہے دیٹ از دا ٹائم کہ وہ اپنے آنے والی نسل کا کرے. بچی جب پیدا ہوتی ہے تو بچی جو ہے یہ ایک سمبل اور ایک یہ پرائیڈ ہے میرے نزدیک تو کہ جس نے آپ کی نسل کو اور آپ کو آگے لے کے چلنا ہوگا. ہمارے یہاں تو معاشرہ جو پتر ہو جاتے ہیں ہمیں الٹے سیدھے ہوتے پھر جی جوان آ گیا ویئر ایز اٹ از ناٹ ٹرو. اب معاشرے کے اندر ہمارے یہاں یہی ہے بی بہنیں آپ تو خیر امیر لوگ ہیں نہیں ہیں لیکن اگر کوئی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جہاں مائیں بہنیں خود اپنا گھر کا کام کرتی ہیں اب ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے کھانا پنا وہ 3-4 بوٹیوں والا کھانا اگر ہے اور 1-2 آلو 1 بوٹی والے لوگ ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو اچھا ہوگا سب سے حصہ دیا جائے گا شوہر نامدار کو مجازی خدا کو. پھر کون ہوگا بیٹا چونکہ ہمارا سپوت ہے اور بیٹے کا خیال رکھنا چونکہ اس نے جی بڑی جا کے دنیا فتح کرنی ہے دین اٹ از دا بیٹا. پھر کون ہوگا پھر وہ بیچاری بیٹی کے لیے. اور جو ہانڈی کے اندر سے پونچھ پانچ والا کام ہوگا وہ ماں اپنے آپ کو بڑی ہیروئن سمجھتی ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں اور کھا کے وہ اللہ کا شکر بھی کرتی ہے کہ شکر الحمدللہ کر کے جو صبح اٹھی ہے اذانوں سے پہلے سے لے کے سارے یہ کام کرنے کے لیے اور اپنی ڈائٹ اور اپنا خیال اس کا یہ ہے کہ اپنے خاندان کو اور خاندان بھی ان کو جو کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا میں سمجھتا ہوں یہ فیچر ہے. لیکن میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ وہ بچی جب ماں پریگننٹ ہے وہ بی اس کو اپنے بچے کے خیال رکھنے کی خاطر اس کا ضروری ہے جب وہ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھے گی ایکسرسائز ٹھیک رکھے گی. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کہ حکومتی سطح پہ ہمارے پاس ہوں کاؤنسلنگ کنسلٹیشنز کہ پریگننٹ خواتین کو ساتھ. ہمارے یہاں مطلب ایک پریگننٹ خواتین اگر ہسپتال آتی تو سمجھتے ہیں یہ بیمار ہے بیماری کے علاوہ کوئی کاؤنسلنگ کے لیے نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص رائے کے اندر اور آئی پروموٹ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن ان دیٹ سینس کہ جو ایکٹیو پولیٹکس میں ہو لیکن میں اس حد تک پولیٹیکل ضرور ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا تیسرا نظام ہونا چاہیے دیٹ از دی لوکل گورنمنٹس. اگر لوکل گورنمنٹس ہوں گی یونین کونسلز ہوں گی اور وہاں پہ پھر یہ سینٹرز بنیں گے کہ گلی محلہ یونین کونسلز کے اندر کہ ہمارے خدمت مرکز وہاں پہ موجود ہوں وہاں کونسلنگ کے لیے موجود ہوں خواتین کی بہتری کے لیے بریسٹ کینسر کتنا زیادہ آ رہا ہے اس کے لیے وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس وہ دی جائے بچوں کی دیکھ بھال کی خاطر. اونلی دین اٹ از پاسبل کہ ہمارے ملک کے اندر سماج کے اندر اور یہ دنیا نے فضا دیکھو نیا پہیہ ایجاد کرنا کی بڑی بات نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے سائنسدان بیٹھتے ایسے ہیں جو بھی کوئی حکومت میں آتا ہے کہ نیا پہیہ ایجاد کرنے کی وہ باتیں کریں گے ویئر ایز دس ہیز بین ڈن دنیا نے کر لیا. اب آپ اگر کہیں کہ جی 5 سال 9 سال کی بچی کی شادی کر دینی چاہیے نکاح کر دینی چاہیے چونکہ یہ سارا درست ہے تو یہ دنیا اس سے ساتھ آ گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں کرتا ہوں تو میں کرتا رہوں کسی نے مجھے منع تھوڑی کرنا ہے. اگر مجھے آئی ہے اور میں نے مینار پاکستان سے چھلانگ لگانی ہے کیونکہ جی پہلے بہت لوگ اونچی جگہ سے کودا کرتے تھے کود جائے گا کوئی نہ کوئی جا کے لیکن کیا یہ درست ہے ایسا درست قطعی طور پہ نہیں ہوئے گا. اور دنیا کے اندر دنیا نے جس نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کیا ہے I'm not a person کہ جو کہ فلاں ملک چنگا ہے جی فلانا پیڑا ہے not at all. It is about a society, about a person کہ وہ شخص جو ہے ایک خاندان کے لیے جو کہ ہر ایک اپنے خاندان کے لیے اس کے اندر یہی چیزیں اور وہ ہے صحت مندانہ سوچ اور صحت مندانہ آپ کا لائف سٹائل جس کے اندر نہ فریکچرز ہوں گے نہ آپ کی ہڈیوں کی کمزوری ہوگی نہ آپ کو صبح کو جسم ٹوٹے پوٹے گا اور نہ یہ ایک پریشر انسین جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں معاشرے کے اندر. اور سب سے بڑھ کے اندر یہ نفسیاتی مسئلہ ہی ہے نفسیاتی مسئلہ از ایٹ دا ٹاپ. اور بیویوں کی خاطر میں جو ہوں کہ مطلب پرسن جو کہ اینڈ آئی ویری پراؤڈ اسٹے اباؤٹ اٹ کہ میں ویمن رائٹس کا ایک ایکٹیوسٹ سمجھتا ہوں کہ وہ بیچاریاں نفسیاتی مریض ایسی ہیں وہ کسی کو اپنا دکھ کہہ بھی نہیں سکتی نہ بیٹیاں کہہ سکتی ہیں نہ ماں کہہ سکتی ہے نہ بہن کہہ سکتی ہے. ہمارے پاس جتنے بھی ڈاکٹرز آتے ہیں ٹھیک ہے نا پروفیسر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وائٹامن ڈی از ویری نیسیسری. آپ ہوں یا بچے ہوں وہ آپ نے وائٹامن ڈی لینا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کیلشیم آپ کی باڈی میں تب تک ایبزارب نہیں ہوتا جب تک وائٹامن ڈی آپ کی باڈی میں نہ ہو. تو آپ لوگ وائٹامن ڈی کا استعمال ضرور کریں. اور فار بونز اف یو ٹاک تو وائٹامن ڈی ڈیفینیٹلی جو ہے نا ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ درست بات ہے کہ وائٹامن ڈی از ویری مچ اسینشیل لائک وائز کیلشیم از ویری مچ اسینشیل فاسفیٹ از ویری مچ اسینشیل. اور جتنے بھی وائٹامنز ہوں B1 B6 B12 اور جتنے بھی آپ نے نام لیتی جائیں ساری چیزیں ضروری ہیں. اب کرنا کہ ہر بندے کو کیا وائٹامن ڈی لینا چاہیے. ایک تو جو آئی فیل اینڈ آئی ایور پروپوگیٹ کہ جو نیچر ہے اور ہمارے پاس تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وائٹامن ڈی یہ صبح کے مارننگ جو سورج ہے اس کے ساتھ
موجود ہے. اور صبح کا سورج صبح 9-10 بجے سے پہلے تک کا, اگر آج کے دنوں میں دیکھیں کہ سورج صبح 4, 4:30, 5 بجے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور لاہور تندور اب بنا ہوا ہے, تو اس کے اندر بھی صبح کی جو ہے وہ, اور اس کے لیے یہ نہیں کہ میں کپڑے شپڑے پاؤں پہ اور سر کو لپیٹ کے اور سمجھوں کہ جی میں سورج کے ساتھ, نو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اگر جیسے سن بات لوگ لیتے ہیں کہ اگر جسم کے اوپر, اسکن کے اوپر, تو پھر یہ سارا پروسیس ہوتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو اور وٹامن ڈی ہماری باڈی کو وہ ملتا ہے. مگر سر جو ہم سن بلاک لگا کے پروٹیکٹ کر لیتے ہیں, ایک لیئر بنا لیتے ہیں, وہ لیئر ہم بعد کی بات کرتے ہیں کہ جب یو وی اس کے ساتھ سن کے ساتھ آ جائے گا دین یو نیڈ اے سن بلاک, اس سے پہلے نہیں. اب صبح کا ارلی مارننگ از رچ آف دی وٹامن ڈی. یہ قدرت کا نظام ہے, جو جتنا چاہیے آپ لے لیں گے, زیادہ ہوگا تو خود بخود نکل جائے. اچھا, اب جو ہمارے ہاں ایک پروپوگیٹ کیا جاتا ہے, انفارچونیٹلی میں اسے کہوں گا کہ جی ہر بندہ ہی وٹامن ڈی لے لے. اگر زیادہ وٹامن ڈی لے لو گے تو پھر کیا ہوگا, یہ کسی نے سوچا ہے؟ اب ہو سکتا ہے وہ 5% ہوں, 10% مریض بنتے ہوں, اور ایسے مریض جس کا کہ آپ نے مطلب وہ برا منایا کہ میں نے اپنی عمر کیوں بتا دی, لیکن اس عمر کے اندر سے میں نے یہی دیکھا کہ وہ مریض جن کو کہ وٹامن ڈی کی ایکسیس ہوگی تو ان کے باڈی پینز, ان کے مسائل, دیٹ واز بیکاز آف دا ہائپر وٹامن ڈی. اس کو نکالنا جو وہ زیادہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے, مطلب ان کو فلش آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے, فلش آؤٹ یقینی طور پہ کرنا, کسی کی بھی ایکسیس جب ہوگی تو اس کے لیے جو ایک ایجنگ والے لوگ ہیں, یا بچوں کے لیے یا ایجنگ والے, کہ جن کو سمجھا جائے کہ یہ وٹامن ڈی کی کمزوری, اور اس کے لیے کیا وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے کچھ, اس کے اندر وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرتے ہیں, کیلشیم کو کرتے ہیں, اسی طرح سے ایک سکین ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر ہپ اور سپائن کے اوپر وہ سکین زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے سگنیفیکنٹلی, اس کو کر کے دیکھتے ہیں, اینڈ دین دا ڈاکٹر کیلکولیٹس کہ آپ کو وٹامن ڈی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور اگر ضرورت ہے تو کتنی ضرورت ہے. ابھی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جی طبیعت بڑی خراب ہوئی, وہ ٹیکے شیکے ملتے ہیں کھانے پینے کے لیے, تو اس نے کہا کہ چلو اتنا جو لینا ہے تو ایک ہی دفعہ کیوں نہ کرو. انہوں نے سویرے بھی ٹیکا پی لیا جو کہ 15 دن میں ایک دفعہ پینا چاہیے, وہ صبح بھی ٹیکا پی لیا, شام کو بھی ٹیکا پی لیا. بی بی جی کی اب طبیعت خراب ہو گئی. اب اس قسم کا جو ہے نا سیلف میڈیکیشن کا, یا ایون فار دا ڈاکٹرز کہ ہر بندے آنے والے کو تم وٹامن ڈی لکھتے جاؤ, یہ بات درست ہے کہ ہر بندے کا جہاں ہر دوسرا بندہ نفسیاتی مریض یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے, سائیکولوجیکلی سوشو اکنومیکلی ان کے پریشرز ہوں گے, بٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ ہم ہر دوسرے مریض کو اس کے نفسیاتی جو ہے دوائیاں لکھنا شروع کر چھوڑیں. تو یہ ایک ٹرینڈ معاشرے کے اندر ہے. لائک وائز کے وٹامن کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے 4-5 سے کم نسخہ نہیں لکھا جائے گا. So I believe کہ فرسٹ آف آل ان کے لیے کہ جن کو ضرورت ہے, یہ ایک الگ سے بات ہے جی ٹیسٹ مہنگا ہے یا ٹیسٹ سستا ہے, یہ اب ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر یا ہمارے سوشل مسائل اس کے ساتھ آتے ہیں. ایک چیز اگر تجربے کے ساتھ بندہ سمجھتا ہے کہ یس آئی فیل کہ جتنے انہوں نے ایکس رے کروائے, ایکس رے کے اندر نظر آ گیا آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کو بتا دیا کہ وٹامن ڈی ان کو چاہیے, فیر اینف دے سکتے ہیں, مجھے اس کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن میں ان میں سے ہوں جو کہ اپنے تجربے یا اپنی فراست یا ذہن کے اوپر بلیو نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹیو ایویڈنس جب تک نہ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکیشن وہ نہیں دینی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ, اس کے اندر آپ کو اپنی ڈائٹ, اور ڈائٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ آپ گوشت کھاتے ہو کہ گوشت ہے ہڈیوں کے بغیر والا کھاؤ گے تو اس میں زیادہ ہوگا, جو بھی گوشت آپ نلیاں بھی کھائیں باقی, لیکن اس کو ہضم کرنا فضا دیٹ از امپورٹنٹ. آپ کی فزیکل کہ صبح کو اٹھیں جا کے دن کے اندر آپ کو 2-3-4 کلومیٹر جو ہے وہ, اب خواتین میں جو ایک سب سے بڑا ہوتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب میں تو سارا دن کام کرتی ہوں, میں تو ادھر بھی کریں, اٹ ڈز ناٹ مین بائی وہ کام کرنا ان کی وہ فزیکل ایکسرسائز یہ ہوا ہے. جوڑ تو اس حرکت کے ساتھ نہیں آتے, یہ کندھوں کا مسئلہ شروع ہے, ہارٹ ریٹ زیادہ پلپ رے, بٹ ہیز ٹو بی کہ اگر خدارا میں بالخصوص آپ کے بیبیوں کے لیے کہ اپنے آپ کا خیال رکھیں, اپنے چہرے کا بھی ضرور خیال رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انسان ہیں اور یقین جانیں کہ آپ کا جنم بھی ایک ہی جنم ہے خواتین کے لیے. اپنے لیے تھوڑا وقت نکالیں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو خوش رکھیں, وہ چیز کریں جس کے ساتھ آپ ذہنی طور پہ جو ہے وہ خوشحال اور صحت مند رہتے رہیں. اور ہڈیوں کے لیے دیٹ از دی ایکسرسائز, اینڈ ایکسرسائز کے ساتھ آپ جو ہے پھل کھائیں اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, سبزیاں کھائیں, اور گوشت کی تو آپ نلیوں سمیت والی وہ باتیں کریں تو بالکل کھانا چاہیے. بڑے شوق سے کھاتی ہوں, مگر میں ورک آؤٹ کرتی ہوں, مجھے سن کے کوئی یہ نہ شروع کر دے کہ نلیاں کھانا شروع کر دے, میں اسپیشلی نلیاں لے کر آتی ہوں, مسالے میں اس کو بھون کے گودے کی نلیاں بڑے شوق سے باسی روٹی پہ رکھ کے کھاتی ہوں. اور یہ زیادہ بھوننا نہیں چاہیے جو بھی چیز ہے بائی دی وے, یہ زیادہ بھون کے اس کی جو ہے نا ساری یہ ختم کرنے کا ہمارے یہاں خاصا نلی کے اندر کون سا مسالہ اتنا سا ہونا چاہیے, نوٹ اونلی گوشت کے ساتھ بھی, ہماری جو چیز بھی کھاؤ نا, دال کھا لو, گوشت کھا لو, اللہ کے فضل سے وہ مرچیں اور وہ مسالوں کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا. تو اس کے لیے جو بھی چیز کھاتے ہیں, سبزی بناتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اس کے بھوننے شونے کے عمل کو ذرا. سر وہ جو نلی ہوتی ہے نا وہ بھونتی کوئی نہیں ہے, اوپر سے ہڈی بھن جاتی ہے تو نلی اندر پوری ثابت ہوتی ہے, اس کو باسی روٹی پہ ایسے نکالے تو اس کے اندر
کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف اس کے اندر ایک بھونی بھونی خوشبو ہوتی ہے. کبھی باسی روٹی پہ رکھ کے کھائیے گا, اس کے بعد آپ جب میرے شو پہ آئیں گے آپ کہیں گے رات ہی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے جو ہڈی لے کے آئیں جو ہاتھ مار مار کے جو ہے نا پلیٹ, اور جب یہ عادت پڑ جائے اتنا برا لگتا ہے کہ کسی بھی ہوٹل کے اندر کوئی بی بی لا رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے